حدیث نمبر 101۔ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص مقرر فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا، اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ حدیث نمبر 102۔ وہ ابو سعید سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں، اور دوسری سند میں عبد الرحمن اصحانی کہتے ہیں، میں نے ابو حازم سے سنا، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ حدیث نمبر 103۔ انہیں ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ حدیث نمبر 104۔ وہ ابو شرعی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا، اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ حدیث بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا، تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول سے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شرعی سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا؟ کہا، یوں کہ اے ابو شرعی، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یہاں خون کر کے اور فتنہ پلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 105۔ وہ محمد سے اور وہ ابن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعْرَضْكُمْ کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے
آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں سن لو، یہ خبر حاضر گائی کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ حدیث نمبر 106۔ انہیں شعبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہوں نے ربی بن حراش سے سنا، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ حدیث نمبر 107۔ وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ یعنی زبیر سے عرض کیا کہ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سنی، جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 108۔ ان سے عبد الوارث نے عبد العزیز کے واسطے سے نقل کیا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 109۔ ان سے یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 110۔ وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ حدیث نمبر 111۔ انہوں نے شعبی رحمت اللہ سے، انہوں نے ابو جحیفہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 112۔ وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاع کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائیں جن کا منشا یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔
تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا، یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا، یا رسول اللہ، مگر اصغر یعنی اصغر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر اصغر، مگر اصغر۔ حدیث نمبر 113۔ ان سے سفیان نے، ان سے عمرو نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہب بن منبع نے اپنے بھائی کے واسطے سے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبع کی مطابقت کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 114۔ انہیں یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و گل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ حدیث نمبر 115۔ وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، زہری ہند سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے۔ دوسری سند میں عمرو اور یحییٰ بن سعید زہری سے، وہ ایک عورت سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں ہیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں، وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حدیث نمبر 116۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ حدیث نمبر 117۔ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ حدیث نمبر 118۔ انہوں نے عارج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ آخر آیت تک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بڑھ کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پڑی سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ حدیث نمبر 119۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی۔ فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی فدیک نے اسی طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی۔ حدیث نمبر 120۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرہڑا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بلاؤم سے مراد وہ نرہڑا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ حدیث نمبر 121۔ وہ جریر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا، لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حدیث نمبر 122۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ نوف بکالی کا یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابھی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہی ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا، اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے،
اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم سہرا کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا۔ بقول بات سہرا کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھائی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری۔ کشتی والوں سے انہوں نے کہا ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کام کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عیینہ کہتے ہیں اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں کہا تھا، اس میں لک زائد کیا جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے تاکہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے، مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منتقل کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن حشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عیینہ نے پوری کی پوری بیان کی۔ حدیث نمبر 123۔ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصہ کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی طرف سر اٹھایا اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ حدیث نمبر 124۔ انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر مڑا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ حدیث نمبر 125۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ آمش کہتے ہیں ہماری قرآت میں وما اوت ہوا ہے، وما اوت دین تم نہیں۔ دوستو حدیث کے سلسلے کی یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اگر آپ مزید اسی طرح اس سلسلے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دو بوند علم کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے حوصلے بلند ہوں اور آپ کے لیے اسی سلسلے کو لگاتار جاری رکھ سکیں۔ اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی قیمتی رائے ہم کو کمنٹ کے ذریعے دینے کی، تاکہ اگر کوئی کمی ہمارے طریقہ کار میں ہے تو اسے دور کیا جا سکے اور آپ کے لیے مزید بہتر ویڈیو بنائی جا سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگر زندگی باقی رہی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔